حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، کون نہیں جانتا، نبی کے سالہ ہے۔ مثنوی مولانا روم میں مثنوی شریف میں لکھا کہ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جو قیامت تک آنے والے ہر مومن کے ماموں ہیں، کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کو جو بیویاں ہوتی ہیں امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ ام حبیبہ میرے آقا کی بیوی، ان کے سگے بھائی حضرت امیر معاویہ، تو ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ ماموں۔ پوری امت کے وہ ماموں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص ماموں کو گالی گلوچ کرے، ماموں کو تان تشنیع کرے، ہمارے سماج میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، غلط سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ماموں کو گالی گلوچ کرنا ماں کی دل آزاری کا سبب ہے۔ ماں کے بھائی کو گالی گلوچ کرو گے، ماں کو تکلیف ہوگی، اور ماں کو تکلیف ہوگی تو رسول خدا کو تکلیف ہوگی، رسول خدا کو تکلیف ہوگی تو خدا کو تکلیف ہوگی، اور رب کو تکلیف دینے والا جہنمی کتا ہوتا ہے۔ یہ وہ امیر معاویہ جو صحابی رسول، وحی کے امین، امت کے نبی، امت کے ماما، اللہ کے نبی سرور کائنات کے 12 جن کے لیے ہادی کی، مہدی بننے کی اور ہدایت کی کتاب و حکمت کی دعائیں فرمائی، اللہ کے نبی نے اپنے خطوط لکھنے کے لیے قرآن مقدس کی آیات طیبات کو لکھنے کے لیے جنہیں متعین فرمایا۔ اس لیے ذہن صاف کرنا چاہیے، صحابی صحابی ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہو، کسی رتبے کو ہو، ہم سب کا ایمان سارے صحابہ پر ہے، کیونکہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس میں وہ صحابہ بھی داخل ہے جو 10 سال نبی کی صحبت میں رہے، اس میں وہ صحابی بھی داخل ہے جنہوں نے ایک لمحہ نبی کا دیدار کیا، دنیا سے چلے گئے، وہ بھی داخل ہے۔ اس لیے ہر صحابی کی تعظیم و توقیر دل میں بٹھاؤ۔ ایک صحابی کا بھی بغض و حسد، ایک صحابی کی شان میں بھی توہین تمہیں جہنم لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اپنی ماں کو تکلیف دینے والا دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ بخاری کی، مسلم کی حدیث اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کو تکلیف دے، انہیں دنیا میں سزا دیتی ہے۔ اور نبی کی بیوی ہم سب کی ماں ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے بھائی کو کوئی گالی گلوچ دے تو بہن کو تکلیف ہوگی، ہماری ماں کو تکلیف ہوگی، اور جب ماں کو تکلیف ہوگی تو دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار ہو رہا ہوگا۔ جو لوگ اس طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہیں، میں حق کی، صداقت کی دعوت دیتا ہوں، توبہ کرو توہین صحابہ سے، سارے صحابہ کی عزت، تعظیم و تقریب اپنے دل میں بٹھاؤ، تب میرے آقا راضی ہوں گے، تب پروردگار راضی ہوگا۔ جن سے خدا و رسول راضی ہو، تم کون ہوتے ہو ان سے ناراض ہونے والا؟ ہے کسی کے اندر مجال؟ تو حضرت امیر معاویہ ایک دن نیند اتنی گہری آئی کہ میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جماعت چھوٹ گئی، صرف جماعت چھوٹ، نماز نہیں۔ خوف خدا سے اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ کیسے میری جماعت چھوٹ گئی، کیسے میری جماعت چھوٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ معاویہ کے نامہ اعمال میں اس جماعت میں جتنا ثواب ملتا تھا اس سے 50 گنا زیادہ ثواب درج کرو۔ جماعت چھوٹنے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا آنسو بہایا، ایسا گریہ کیا کہ اللہ کو رحم آ گیا کہ یہ اپنے گناہ پر، اپنے غلطی پر تائب ہے، حالانکہ نیند کی حالت میں نماز چھٹی ہے، تو حضرت معاویہ کے نامہ اعمال میں ایک جماعت کے بدلے میں 50 وقت کی جماعت کا ثواب درج کر دیا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ پھر امیر معاویہ کی آنکھ لگ گئی، ایک آدمی آنکھ اٹھا رہا ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، نماز جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا رہے ابلیس، تو تمہارا کام تو نمازیوں کو سلانا ہے، آج تم جگانے کے لیے آئے ہو۔ تو شیطان کہتا ہے کہ معاویہ آپ تو جانتے ہیں میں بغیر فائدہ کے کوئی کام نہیں کرتا، اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ کہ حضرت ہے فائدہ، اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس دن آپ کی جماعت چھوٹی تھی، اتنا روئے تھے
کہ ایک جماعت کے بدلے میں 50 جماعت کا ثواب آپ کو ملا، تو آج میں نہیں چاہتا پھر وہی حادثہ دہرایا، اس لیے آپ کو جگہ دیا تاکہ ایک ہی جماعت کا فائدہ ملے، 49 سے آپ محروم رہے۔ دیکھیں شیطان شیطان کی کلاکاری کہ اگر پھر آپ کی جماعت چھوٹے گی پھر آپ روئیں گے، ہو سکتا ہے پھر 50 میں مل جائے، اس سے زیادہ بھی مل جائے، اس لیے میں نے سمجھا کہ ان کو 49 سے محروم کرو، ایک ہی میں سمٹ دو، اس لیے میں آپ کو جگہ دے کے لے آ گیا۔ تو شیطان کا مکر و فریب اتنا خطرناک ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں نوجوانوں، تم کہتے ہو فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی، جس دن نہ کھلے رو رو کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، اب کوئی